سیاسی میدان میں ریاست اور حکومت کو کل سے ایک اور اہم چیلنج کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ بلوچستان کے سینئر سیاستدان اختر مینگل کل حکومت اور ریاست سے مایوس اور دل برداشتہ ہو کر قومی اسمبلی سے مستعفی ہو گئے تھے، جس کے بعد حکومت انہیں منانے کی کوشش کر رہی ہے۔ ابھی تک قومی اسمبلی کے اسپیکر نے ان کا استعفیٰ قبول نہیں کیا، اور عام بات یہ ہے کہ اس حوالے سے تحریک انصاف میں بھی ایک مثبت تبدیلی آئی ہے۔ وہ تحریک انصاف جو ماضی میں اسمبلیوں سے استعفے دے کر سڑکوں پر جد و جہد کرنے کو ترجیح دیتی تھی، اسے درست حکمت عملی سمجھتی تھی، اسمبلیوں کو برا بھلا کہتی تھی، بار بار مستعفی ہوتی تھی، وہ آج اختر مینگل کو مشورہ دے رہی ہے کہ وہ ایوان میں ہی جد و جہد کریں، استعفیٰ واپس لیں۔ استعفیٰ کسی بھی مسئلے کا حل نہیں ہوتا۔ دیکھیے تحریک انصاف کے چیئرمین بیرسٹر گوہر خان نے اختر مینگل کو کیا مشورہ دیا۔ بڑا افسوس ہوا مینگل صاحب نے استعفیٰ دیا ہے، لیکن استعفیٰ کسی مسئلے کا حل نہیں ہے۔ پارلیمان میں رہیں گے، پارلیمان میں اپنی آواز اٹھائیں گے، پارلیمان میں بات کریں گے تو سارے کے سارے مسائل کا حل ہے۔ ہم تو سب یہی کوشش کر رہے ہیں، جس سرکمسٹانس سے پی ٹی آئی گزر رہی ہیں، باقی بھی پارٹیاں گزر رہی ہیں، تو میں نہیں سمجھتا یہ کوئی اچھا کام ہے کہ آپ ریزائن کر لیں۔ میری اس سے درخواست ہوگی آپ ریکنسیڈر کریں، آپ اسمبلی کا فورم نہ چھوڑیں، اسمبلی میں رہیں گے، بات ہوگی تو جو بھی مسئلہ ہوگا وہ انشاءاللہ تعالی ایونچولی حل ہو جائے۔ آج پہلے پی ٹی آئی کے وفد نے اختر مینگل سے ملاقات کی۔ جی نیوز کے نمائندے حیدر شیرازی کی خبر کے مطابق پی ٹی آئی کے وفد نے اختر مینگل سے کہا کہ استعفیٰ واپس لے کر پارلیمنٹ کے اندر رہتے ہوئے مشترکہ جد و جہد کریں۔ پی ٹی آئی قیادت نے اختر مینگل کو اپوزیشن اتحاد کے پلیٹ فارم سے آئینی جد و جہد جاری رکھنے کا پیغام بھی دیا۔ اختر مینگل نے کہا کہ بلوچستان کے حالات سنگین نوعیت کے ہیں، کسی بھی واپسی کا فیصلہ مشکل ہے، اب بات چیت کا وقت گزر چکا ہے، بلوچستان کے اصل مسائل کوئی سمجھنا ہی نہیں چاہتا۔ پھر حکومت اتحاد نے رانا ثناء اللہ کی سربراہی میں اختر مینگل سے ملاقات کی۔ ملاقات کے بعد رانا ثناء اللہ نے میڈیا سے بات کرتے ہوئے کہا کہ اختر مینگل سے استعفیٰ واپس لینے کی درخواست کر دی ہے، ان کے تحفظات متعلقہ حکام تک پہنچائیں گے۔ جو کل استعفے والی بات کی ہے پارلیمنٹ سے، تو ہم نے ریویو پٹیشن جو ہے وہ ہم نے داخل کر دی ہے، اور ہماری ریویو پٹیشن کو انہوں نے رجسٹرڈ کر لیا ہے۔ اب اس کے اوپر آرگومنٹس ہوں گے، اور ہمیں پوری امید ہے کہ ہماری پٹیشن جو ہے وہ ایکسیپٹ ہوگی۔ انہوں نے جن تحفظات کا ذکر کیا ہے وہ ہم دوستوں کے پاس ان کی امانت ہے، جو کنسرنڈ کوارٹرز ہیں وہ ان کے تحفظات ہم ان تک پہنچائیں گے۔ مگر ان دونوں ملاقاتوں کے بعد اختر مینگل نے استعفیٰ واپس لینے سے انکار کر دیا اور کہا کہ جس نے مجھے قائل کرنے کی کوشش کی میں نے اسے قائل کر لیا۔ انہوں نے قائل کیا آپ کو استعفے پر نظر ثانی کے لیے؟ کوشش کی تھی، انہوں نے قائل کیا، میرے خیال میں نے ان کو قائل کر دیا۔ تو کیا آپ اپنا استعفیٰ واپس لے رہے ہیں؟ ابھی تک تو میرا کوئی ایسا ارادہ نہیں۔ پچھلے ان 5 سالوں میں جو 2018 کی اسمبلی میں تھی، تو بلوچستان کے تمام ایشوز، وہ بلوچستان کا استحصال، بلوچستان کے وسائل، بلوچستان کے سائل، بالخصوص سب سے اہم جو ہے مسنگ پرسن، بلوچستان میں ہونے والی ناانصافیاں، جبر، تشدد، مسخ شدہ لاشوں کا ذکر ہر حکومت کی اتحادیوں کے سامنے میں نے پیش کیا۔ ان کو سمجھ نہیں آ رہی، وہ سمجھ نہیں پا رہے۔ اس کے بعد اپوزیشن گرینڈ الائنس کا اجلاس ہوا۔ اجلاس کے بعد میڈیا سے بات کرتے وسط قیصر نے تمام اسٹیک ہولڈرز کو بلوچستان کی صورتحال پر ساتھ بیٹھنے کی تجویز دی، اور ساتھ ہی ملک بھر میں احتجاج کا اعلان بھی کر دیا۔ ہم کیٹیگریکلی یہ کہنا چاہتے ہیں کہ حکومت کو کہ خدا را اس قوم پہ رحم کرے، اس ملک پہ رحم کرے، اپنے ایگو سے باہر نکلے، اور جو اس وقت بلوچستان میں ہو رہا ہے اس کے لیے سنجیدگی کے ساتھ بیٹھک چاہیے، اور حکومت اس حوالے سے جو ہے نا وہ لتلال سے کام لے رہی ہے۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ پاکستان کی تمام محب وطن قوتیں، تمام اسٹیک ہولڈر بیٹھیں، سوچیں اور ایک راستہ متعین کرے۔ ہم نے یہ طے کیا ہے کہ ہم پورے ملک میں اب نکل رہے ہیں، ہمارے جلسے ہوں گے جس میں ہم پورے ملک میں احتجاج کریں گے۔ جبکہ محمود خان چکزئی نے آل پارٹیز کانفرنس کی بات کی، مگر کہا کہ تمام پارٹی سے مشاورت کریں گے، اپنی طرف سے اے پی سی نہیں بلائیں گے۔ پاکستان کی تمام پارٹیاں لیفٹ رائٹ جو بھی ہیں، سب یہ چاہتے ہیں کہ پاکستان ایک جمہوری ملک ہو۔ ہم نے یہ مناسب سمجھا کہ ہم اپنی طرف سے نہیں بلائیں گے اے پی سی، ساری پارٹیوں سے مشورہ کر کے، تاکہ ہم سب اس پہ متفق ہوں اور کوئی غیر حاضری نہ ہو۔ اس سلسلے میں کمیٹی بنائے گی، وہ انشاءاللہ کل سے کام شروع کر دے گی۔ اس کے بعد اپوزیشن کی قیادت اختر مینگل کے گھر پہنچی، اور ذرائع کے مطابق اپوزیشن رہنماؤں نے اختر مینگل کو ایک دفعہ پھر استعفے واپس لینے کے لیے قائل کرنے کی کوشش کی۔ جبکہ ساری صورتحال میں آج جے یو آئی کے سربراہ مولانا فضل الرحمان کا بیان سامنے آیا، جن کی حال ہی میں صدر آصف علی زرداری اور وزیر اعظم شہباز شریف سے اپنی رہائش گاہ پر ملاقات ہوئی تھی۔ آج قومی اسمبلی میں خطاب کرتے ہوئے جہاں مولانا فضل الرحمان نے یہ کہا کہ بلوچستان اور خیبر پختونخوا میں بدامنی کی وجہ سے حکومت کی ریٹ ختم ہو چکی ہے، تو وہیں انہوں نے کہا کہ ہم جیسے تیسے بھی ہیں، فارم 47 کے ہیں یا فارم 45 کے ہیں، لیکن ہم اس ایوان میں بیٹھے ہوئے ہیں، ایوان پر اعتماد کیا جائے۔
بلوچستان اور خیبر پختونخوا میں بدامنی کی وجہ سے حکومتی ریٹ ختم ہو چکی ہے اور مسلح قوتیں حکومت کر رہی ہیں، وہاں پر ٹیکس وصول کر رہے ہیں، راکٹ لانچرز کے ساتھ گاؤں گاؤں پھر رہے ہیں، سڑکوں پہ وہ پہرے دے رہے ہیں۔ اور ابھی جو حال ہی میں بلوچستان میں ایک ہی دن میں ریاستی اداروں پہ حملے ہوئے، ہماری مسلح افواج کے جوانوں پہ حملے ہوئے، یہ سب چیزیں وہ ہیں کہ اگر ایوان اس پر غور نہیں کرے گا تو پھر کون غور کرے گا؟ ایوان مضطرب ہے، ملک کے لیے پریشان ہے، اور ایوان پر اعتماد کیا جائے۔ ہم جیسے کیسے بھی ہیں، فارم 47 کے ہیں یا 45 کے ہیں، لیکن اب اس ایوان میں ہم بیٹھے ہوئے ہیں، اور ڈیجور نہ صحیح ڈیفیکٹو صحیح، لیکن انہی سے آپ نے کام لینا ہوگا۔ حکومت کو بھی اپنی ذمہ داری پوری کرنی چاہیے۔ ہم لڑیں گے، اختلاف رائے کریں گے، تنقید کریں گے، اپوزیشن میں بیٹھے ہیں تو اپوزیشن کا کردار ادا کریں گے، لیکن اگر ملک کو ہماری ضرورت پڑتی ہے تو اپنے وطن عزیز کی چپے چپے کے لیے ہماری خدمات حاضر ہیں۔